الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم محرم الحرام یہ مبارک مہینہ شروع ہے، عظمت اور احترام والا مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا اور ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے کے ساتھ اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے اور محرم الحرام کے شروع ہونے کے ساتھ نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر مومن مسلمان بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلامی سال کے مہینوں کو جانیں اور ان میں رونما ہونے والے واقعات اور پیش ہونے والے واقعات اور اسی طرح دوسرے جو قربانیوں کے متعلق اور شہادتوں کے متعلق جو واقعات ہیں اور صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا جاننا ہم پر ضروری ہے، اس لیے کہ اسلامی سال اپنے اختتام کے ساتھ بھی مومن مسلمانوں کو ایک عظیم الشان درس دیتا ہے، ایک عظیم الشان سبق دیتا ہے، اور یہ سبق لینا اور درس لینا ہم میں سے ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سبق لیں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ذی الحج یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور ذی الحج یہ جو حرمت والے اور ادب والے مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ادب اور احترام کا۔ اس مہینے میں کون سے ایسے عظیم الشان کارنامے وہ سر انجام ہوئے ہیں اور کن حضرات نے اس مہینے میں قربانی دی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، ان کے ایمان کے مطابق ہمیں اپنا ایمان بنانا ہے اور ان کی شہادتیں اور ان کی قربانیاں دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔
ان کے واقعات پڑھ کر اور اسی طرح ان کی زندگی اور ان کی سیرت پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانا ہے. اپنی آخرت اور قبر بنانے کے جو اعمال ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا ہے. اور اسی طرح اسلامی سال کا جو ابتدا ہے، آغاز ہے، یہ بھی مومن مسلمانوں کے ایک بہت بڑا درس اور بہت بڑا سبق دیتا ہے. اگر آپ اسلامی سال کو اختتام کے حوالے سے لے لیں تو اس میں بھی بہت بڑا سبق اور درس ہے کہ اس اسلامی سال کے اس آخری مہینے میں یہ ہمدردیوں کا اور قربانیوں کا مہینہ ہے، ایثار اور انتہائی جذبات کا مہینہ ہے. بے نہیں اسی طرح مومن مسلمان کو درس ملتا ہے کہ دیکھو ذی الحج کا مہینہ یہ اسلامی سال کا اختتامی اور آخری مہینہ ہے. اسلامی سال ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں مومن مسلمان حج جیسا اہم فریضہ سر انجام دیتے ہیں. اور حج میں تمام دنیا سے مومن مسلمان وہاں بیت اللہ شریف میں جمع ہوتے ہیں. ایک اجتماعیت کا درس ہے، عظیم الشان اجتماعیت کا درس اور سبق ہے کہ مومن مسلمانوں کو اپنی اجتماعیت برقرار رکھنی چاہیے اور بالکل اتفاق سے رہنا چاہیے. اور اسی طرح اسی ذی الحج کے مہینے میں ایک عظیم الشان عمل، قربانی جیسا عظیم الشان عمل، اس کی یادگار تازہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجاوری کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب چیزوں کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو دریغ نہیں کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحج کو اس بات کا عملی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر یہ عمل سر انجام دیا ہے کہ دین اور دینداری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے اپنی جان اور اپنے مال اور اولاد کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنے اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی ضروری کام سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت لی، اور اندر کمرے میں حضور علیہ السلام میری چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اجازت دے دو. اسی حالت میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لیے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنا کام بیان کیا اور سوال جواب ہو گیا، واپس چلے گئے. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تب بھی حضور علیہ السلام اپنی حالت میں. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اندر آنے کی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی اوڑھنی اور اپنی چادر صحیح کر لو. اور حضور علیہ السلام نے اپنی چادر لی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر یعنی اس کی چادر ہٹا دی اور بالکل سنبھل گئے، درست ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت دی، بات چیت ہوئی، سوال و جواب ہوا، واپس چلے گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے تو آپ اپنی حالت پر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ سنبھل گئے، آپ نے میری چادر بھی ہٹا دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ فطری طور پر اس پر حیا غالب ہے. ایسے نہ ہو کہ یہ مجھے اندر آتے ہوئے ایسی حالت میں دیکھ لے کہ میں آپ کی چادر اوڑھے ہوا ہوں تو وہ شرم و حیا کی وجہ سے واپس نہ لوٹ جائے اور اس کو جو ضروری کام ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیق، کہ ہر ایک نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے، ایک خاص دوست ہوتا ہے اور خاص ساتھی ہوتا ہے۔ وہ رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، اور میرا رفیق اور خاص دوست یعنی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر 600 اونٹ، بعض روایات میں آتا ہے 950 اونٹ، اور 1000 کا عدد یعنی 1000 کی تعداد برابر کرنے کے لیے 50 گھوڑے پیش کیے۔ حضور علیہ السلام یہ زبردست مالی ایثار اور حوصلہ اور اتنی بڑی قربانی دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یعنی ما علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہے، ما عمل بعد هذه، کہ اس قربانی اور ایثار اور اس حوصلہ افزائی کے بعد اگر وہ کچھ بھی کر جائیں تو اس پر کوئی ضرر و نقصان نہیں ہے، بالکل۔ اور محدثین حضرات اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنی عظیم الشان قربانی پیش کی اور اونٹ پیش کیے، گھوڑے پیش کیے، اور اسی طرح دوسری قربانی پیش کی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس لیے غزوہ تبوک کا ایسا موقع تھا اور تنگی کا عالم تھا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے مالی امداد اور معاونت کے لیے اعلان فرمایا اور واعظ و نصیحت فرمائی۔ اسی دوران عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی پیش کی اور اسی طرح اونٹ اور گھوڑے پیش کیے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ان الفاظ، حضور علیہ السلام نے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن گیا یہ عمل اور یہ قربانی اور جذبہ، بلکہ آئندہ بھی اگر بالفرض ان سے کوئی خطا ہو تو وہ بھی معاف ہے۔ گویا کہ اس بات میں مکمل بشارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل ہوگی۔ کتنی بہت بڑی عظیم الشان سعادت ہے۔ دوسرے محدثین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی نفلی عبادت بھی نہ کرے، نہ نفل نماز پڑھے، نہ نفلی روزے رکھے، بس یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے جو غزوہ تبوک کے موقع پر قربانی دی۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے، ایثار کا اور اسی طرح ہمت اور حوصلہ افزائی والا مہینہ ہے۔ تمام مومن مسلمانوں کو یہ ذی الحج کا مہینہ انہی چیزوں کا درس دیتا ہے کہ دیکھو اس مہینے سے آپ درس لیں اور سبق لیں اور عبرت لیں کہ ہمارے اسلامی سال یہ اختتام پر ہے، اور اس کا آخری مہینہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ کتنی قربانیوں اور ایثار کا مہینہ ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، بجز پورے شہر میں ایک ہی کنواں تھا، بئر روما تھا، جس سے لوگ ملک کا پانی لیا کرتے تھے، خرید کر پانی پیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من یبتاع بئر رومۃ غفر اللہ لہ، کہ جو کوئی بھی بئر روما کو خریدے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گا اس کنویں کو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا اور مومن مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جس وقت مفسدین اور باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو میٹھا پانی پینے کی قلت تھی اور میں نے بئر روما خرید کر وقف کر دیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ فرمایا نا، ان کو یاد دلایا باغیوں کو
انہوں نے کہا بالکل اللہ کی قسم آپ نے خریدا تھا، لیکن ان میں کوئی ترس وغیرہ نہیں تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما خریدا تھا، اور اسی طرح یہ کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا۔ مسجد نبوی کی توسیع کی، حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بعد مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام جب واعظ و نصیحت فرماتے تو صحابہ کی تعداد بڑھتی جاتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ایوان عدل بھی تھا، عدل اور انصاف کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے، اور فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ یہاں سے مومن مسلمان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے وفد اور ان کے اسی طرح غزوات وغیرہ، اور جہاں جہاں پر صحابہ کو بھیجنا ہوتا مسجد نبوی سے ساری چیزیں وہ مقرر کی جاتی، ساری باتیں۔ تو مسجد نبوی تنگ پڑ گیا۔ اسی دوران حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ والی جو جگہ ہے، یہ جو کوئی خریدے گا اور وقف کر دے گا مسجد نبوی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے جو ساتھ کا کھلیان تھا وہ خرید کر مسجد نبوی کے ساتھ ملا کر وقف کر دیا، اور مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی تھی۔ یہ بھی اس وقت مفسدین جو باغی لوگ تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرہ کیا تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تھی، تو میں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی اور وقف کر دی تھی۔ انہوں نے پھر بھی کہا ہاں بالکل پتہ ہے، لیکن انہوں نے معاف کہاں کرنا تھا، ساری ملی جلی سازش تھی۔ امت کو ایک مصحف پر جمع کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا کہ ایک ہی مصحف عثمانی، جس قرات کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اسے ایک قرات میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا، اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ آخر کار مظلومانہ شہادت ہوئی۔ فسادیوں اور مخالفین نے 50 دن رات محاصرہ کیا اور پانی بند کیا، 50 دن محاصرہ کیا، اور کسی کو بھی اندر وہ پانی لے جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہاں تک کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کی امانتیں وصول کرنے کے لیے، اور لوگوں کی وہ امانتیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑی ہوئی تھی ان کو لے جانے کے لیے جا رہی تھی، اور ساتھ میں مشکیزہ بھی لیا، لیکن ان باغیوں مشکیزے میں نیزوں سے چھید کر دیا، اور ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کو اندر نہیں جانے دیا۔ اتنے سخت تھے، ایسے بدبخت بنے ہوئے تھے۔ اور یہی واقعہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی واقعہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک مشک دے کر ان کو بھیجا، اور اس خیال سے بھیجا کہ چلو یہ تو نواز رسول ہیں، ان کی رعایت کریں گے، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور ان کے جو مشکیزہ تھا اس کو نیزوں سے اس میں چھید کر دیا، ان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ بہرحال جان دے دی، مگر حضور علیہ السلام کی وصیت سے انحراف نہیں کیا۔ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ نہیں کی اور تلوار نہیں اٹھائی، اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن حضور علیہ السلام کی وصیت کو نہیں چھوڑا، حضور علیہ السلام کی ایک وصیت کو نہیں چھوڑا، اور مظلومانہ شہادت کو وہ قبول کر لیا۔ تو کتنا عظیم شان درس ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی ہمارے لیے، کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے جان دے دو، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے لیے جان دے دو، لیکن حضور علیہ السلام کے سنت طریقے اور حضور علیہ السلام کے احکامات اور تعلیمات کو چھوڑو مت۔ یہ ہم میں سے ہر مومن مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مظلومانہ شہادت سے سبق اور عبرت لینی چاہیے۔ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی کہ مفسدین اور مخالفین
اور یہ جو باغی لوگ ہیں ان کے مطالبے پر منصب خلافت نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں نکسیر کی وبا پھیل گئی تھی، لوگوں کی نکسیریں پھوٹ رہی تھی، اسی دوران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکسیر پھوٹ گئی، جس کی وجہ سے حج پر بھی نہیں جا سکے اور انہوں نے وصیت بھی کر دی تھی۔ اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغی آتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ آپ منصب خلافت کو چھوڑ دیں، آپ منصب خلافت کو چھوڑ دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی، اور یہ وہ رازدارانہ وصیت تھی جو مختلف روایات میں ذکر ہوئی ہے کہ ان مفسدین اور باغیوں اور مخالفین کے کہنے پر منصب خلافت نہ چھوڑنا، یا یہ کہ قوم کی جفاکاریوں سے مشتعل ہو کر ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا۔ بالکل آپ جذبات میں آ کر تلوار مت اٹھانا، بلکہ صبر اور تحمل کا دامن پکڑے رہنا۔ بس اسی وصیت کے مطابق صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑا، اور یہ صبر اور تحمل اختیار کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی وصیت نہ ہوتی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو طاقت کے ذریعے ان باغیوں اور ان مفسدوں کی سرکوبی کر سکتے تھے، ان کو بالکل ختم کر دیتے۔ صحابہ نے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ امیر المومنین اجازت دیں، ہم ان کو بالکل ختم کر دیں گے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی اور یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ باغیوں اور مفسدوں کے کہنے پر منصب خلافت مت چھوڑنا اور تلوار مت اٹھانا، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اجازت نہیں دی تھی، ورنہ صحابہ اس وقت موجود تھے نا، لیکن حضور علیہ السلام کی وصیت کو نہیں چھوڑا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی وصیت کو نہیں چھوڑا، نہ مفسدوں اور باغیوں کو کچھ کہا۔ اور اسی طرح 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو مصر کے مفسدوں میں سے ایک شخص نے اس وقت شہید کیا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب بھی دیکھا، اور خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر و تحمل سے کام لو، یہاں ہمارے پاس آ کر آپ افطار کریں گے، اور اسی دوران انہوں نے شہید کیا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کے قطرے اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس آیت سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے ان ظالموں اور ان مفسدوں اور ان باغیوں کے لیے، تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے، ان سے انتقام لیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ذات باری تعالیٰ سننے والی اور جاننے والی ذات ہے۔ 3 دن تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، 3 دن، نہ قبر تھی نہ کفن تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بالآخر بعض صحابہ کی کوشش 3 دن کے بعد رات کے وقت عشاء اور مغرب کے درمیان تدفین ہوئی۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اسلامی سال کا اختتام، یہ بھی مومن مسلمانوں کو بہت بڑا درس دیتا ہے، اور کتنا عظیم الشان درس دیتا ہے ایثار اور قربانیوں کا۔ اور سب سے بڑی ایثار اور قربانی آپ حج کو دیکھ لیں، عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے اولاد کے قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔